أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سامعین محترم، حاضرین کرام، ایک انسان کے پاس، ایک مومن کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے وہ نیک اعمال ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مال، اولاد، صحت، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا احسان اور ہمارے پاس سب سے قیمتی خزانہ ہمارے نیک اعمال کا خزانہ ہے. آج اس پرفتن دور میں ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ اپنے نیک اعمال کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے ارد گرد کا ماحول اس قدر خطرناک ہو چکا ہے کہ سب سے پہلے تو نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، اور نیکی کر کے اس کو بچانا اس سے بھی زیادہ مشکل ہو چکا ہے. سیاسی کشمکش نے، مذہبی منافرت نے، فحاشی، قریانی اور بڑھتی ہوئی بیرا روی اور آوارگی نے ہمیں اس قدر اپنے اندر جکڑ لیا ہے کہ بڑے اعلیٰ نصیبے والے لوگ ہی اپنے نیک اعمال کی حفاظت کر پاتے ہیں، وگرنہ معاملہ یوں ہوتا ہے کہ ابھی نیکی کی، چند قدموں اور چند منٹوں کے فاصلوں پر ہم اس کو برباد کر بیٹھتے ہیں. تو آج کا یہ جو خطبہ جمعہ ہے بے عمل لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ میری ساری گفتگو آج ان باعمل لوگوں اور باکردار لوگوں کے لیے ہے کہ جو بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ نیک اعمال کو اکٹھا کرنے کے بعد اللہ کے حضور یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نیکیوں کو اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبولیت سے نواز دے. کیونکہ میرے بھائیوں، جو بندہ اس دنیا سے جاتے ہوئے نیک اعمال لے کر کے جائے گا، واللہ وہی شخص کامیاب اور کامران ہے. اور جس شخص نے لاپرواہی کی،
اور ایسے خطرناک گناہوں اور ایسے اعمال کا ارتکاب کیا کہ جس کی وجہ سے اس کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں اس شخص سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں۔ آج وقت کی یہ سب سے بڑی اور اہم ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو نیکیوں کی قبولیت کا غم لگا لیں۔ وہ کسی کو دنیا کا غم ہے، کسی کو اولاد کا غم ہے، کسی کو مال کا غم ہے، کسی کو اپنے عہدے کا غم ہے۔ یقین مانیے خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اپنی نیکیوں کی قبولیت کا غم ہے، کیونکہ اس غم میں بڑی ہی عافیت ہے اور بڑی لذت ہے، اور یہ ایسا لذیذ غم ہے کہ جو آپ کو دنیا کے باقی تمام غموں سے نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ قبل اس کے کہ میں وہ چند ایسے اعمال بیان کروں جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، چند باتیں نیک اعمال کے متعلق میرے پیارے بھائیوں یاد رکھیں۔ ہمارے کچھ نیک اعمال تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سرے سے شمار ہی نہیں ہوتے، اللہ ان نیکیوں کو قبول نہیں کرتا، ان کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ نیک کام انسان نہایت عدم توجہ کے ساتھ، عدم دلچسپی کے ساتھ اور بے توجہی سے ان نیک اعمال کو کرتا ہے، اور یاد رکھیں بے توجہی کے ساتھ، عدم دلچسپی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں، یقین مانیے وہ اس قابل ہی نہیں رہتے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت حاصل کر سکیں۔ اور اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے صحیح البخاری کی ایک روایت رکھنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم شفیع المعظم جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور مسجد میں بیٹھ گئے تو دیکھا ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ پیارے آقا علیہ السلام کو انہوں نے سلام کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں ارجعی فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے پیارے صحابی جا لوٹ جا اور جا کر کے نماز دوبارہ ادا کر، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ حدیث کے مطابق یہ معاملہ 2 یا 3 مرتبہ پیش آیا۔ میرے پیارے پیغمبر نے ہر مرتبہ اس سے یہی کہا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا جا کے لوٹ جا اور دوبارہ سے نماز پڑھ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے بھائیو ذرا غور کیجئے، غور کیجئے۔ صحابی رسول نے نماز بھی پڑھی ہے، رکوع بھی کیے ہیں، سجود بھی کیے ہیں۔ جہاں نماز پڑھی وہ جگہ بھی مسجد نبوی ہے، لیکن اس سب کے باوجود میرے پیارے آقا علیہ السلام اس سے فرما رہے ہیں، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اور جا لوٹ جا، جا کے دوبارہ نماز ادا کر، کیونکہ تو نے جو نماز پڑھی ہے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت سے اس کو نوازا نہیں گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اور حدیث مبارکہ میں اس کا ریزن، اس کی وجہ، اس کا سبب یہی آتا ہے کہ اس صحابی نے جب نماز پڑھی تھی تو نماز میں بڑی جلدی کی تھی،
رکوع اور سجود میں بڑی تاجیل کی تھی، صحیح طریقے سے اس کا قیام نہیں تھا، اس کے رکوع اور سجود میں بڑی جلدی تھی، بڑی تیزی تھی۔ اللہ اکبر! او اللہ کے بندو نمازیو، آؤ ذرا اپنی نمازوں کی فکر کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کی طرف سے یہ آواز آ جائے، یہ جواب مل جائے، اے میرے بندے، تو نے جس قدر تیزی کے ساتھ، جس قدر جلدی کے ساتھ بغیر خشوع اور خضوع کے نماز ادا کی ہے، وہ تیری نمازیں ایسی ہیں گویا کہ تو نے پڑھی ہی نہیں۔ بلکہ اس سلسلے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، اور میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ امام العابدین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلسلہ احادیث صحیحہ میں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا، ان الرجل لیصلی 60 سنۃ، اور بے شک ایک آدمی 60 سال تک نمازیں پڑھتا ہے، 60 سال اس کو گزر جاتے ہیں نمازیں پڑھتے پڑھتے، 60 سال کی اس کی عمر ہو چکی ہے، فما تقبل له صلاۃ، لیکن اللہ اس کی ایک نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر! اللہ اللہ! اور میرے پیارے بھائیو، یاد رکھو یہ وہ نمازیں ہیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کے مطابق ادا نہیں کی گئیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ادا نہیں کی گئیں، یا یہ وہ نمازیں ہیں جن نمازوں میں انسان کا دل حاضر نہیں، یہ وہ نمازیں ہیں جن نمازوں میں انسان نے تاجیل کی ہے، یہ وہ نمازیں ہیں جس میں اس کا قیام ٹھیک نہیں، اس کا رکوع اور سجود ٹھیک نہیں۔ اللہ اکبر! اللہ اللہ! اور آئیے نیک اعمال کے متعلق میں دوسری قابل توجہ بات آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے گناہ بیان فرمائے ہیں کہ جو بندہ ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، میرے آقا نے ان کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ فرما دیا کہ ایسے لوگوں کی نیکی اللہ قبول نہیں کرتا، ایسے لوگوں کی نماز قبول نہیں کرتا، ایسے لوگوں کی عبادات کو اللہ شرف قبولیت سے نہیں نوازتا۔ اللہ اللہ اللہ! ان میں سے پہلا بندہ وہ بندہ جن کے متعلق حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں، الخمر ام الخبائث۔ او کائنات کے لوگوں، یاد رکھو، یاد رکھو، یہ جو شراب ہے، یہ جو شراب ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ اور ماں ہے۔ الخمر ام الخبائث فمن شربها لم تقبل صلاته 40 یوما۔ اور جس بندے نے شراب پی، میرے آقا نے فرمایا اللہ اس بندے کی 40 دن تک نماز قبول نہیں فرماتا۔ فإن ماتت وهي في بطنه ماتا میتۃ جاہلیہ۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کسی شخص نے شراب پی، پہلی بات تو یہ اللہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں فرماتا، اور اگر کسی شخص کے پیٹ میں، اس کے معدے میں شراب موجود تھی اور وہ مر گیا، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اسلام پر نہیں مرتا بلکہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اعاذنا اللہ من، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آج لوگ نام بدل بدل کر مشروبات کے، یہ بیئر کے، یہ وسکی کے، اللہ جانتا ہے، نام بدل بدل کر شرابیں پی رہے ہیں۔ توبہ اللہ، میری توبہ۔ اور جو شخص ایک دفعہ شراب پی لے، اس کی 40 دن کی عبادت رب قبول نہ کرے، تو جو بندہ روزانہ پیتا رہے اور حتیٰ کہ اسے پیتے پیتے موت آ جائے، تو واللہ اس کو اپنے نیک اعمال میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور آپ نے کئی مرتبہ اخبارات میں پڑھا ہوا ہوگا
کہ کئی بد نصیب ایسے ہیں جو زہریلی شراب پی کر مر جاتے ہیں۔ یہ ہمارے جو دیہات ہیں نا، ان میں بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، شادیوں پر، بیاہوں پر جناب خالصتاً شراب کا اہتمام کیا جاتا ہے، ناچ گانے کا، شراب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے بڑے بڑے ایلیٹ کلاس طبقہ میں جناب یہ تو ایک عام سی بات ہو چکی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طرح میرے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود بھی کرتا ہے، لیکن اس بندے کا عقیدہ ایسا ہے، میرے نبی نے فرمایا من اتی عرافا، اور جو بندہ کسی نجومی کے پاس چلا گیا، یہ میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھ تو صحیح، میرے ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں، یہ ستاروں کی روشنی میں ذرا مجھے بتلا تو صحیح، میرا یہ دن کیسا گزرے گا، میرا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا، میرا یہ سال کیسا گزرے گا۔ جو بندہ کسی نجومی کے پاس چلا جاتا ہے اور رات کے پاس چلا جاتا ہے، اس کی کوئی چیز چوری ہو گئی، جا کر کے اس کاہن کے پاس، اس نجومی اور عراف کے پاس جا کر کے پوچھتا ہے میری چوری کس نے کی ہے، مجھے میرا چور ڈھونڈ کر کے دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور جو بندہ ستاروں کی روشنی میں کام کرنے والا ہے، علم نجوم کی روشنی میں کام کرنے والا ہے، علم رمل کی موجودگی میں کام کرنے والا ہے، ایسے نجومیوں اور کاہنوں کے پاس جاتا ہے، پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء، اور اس کے پاس جا کے اس نے کسی قسم کا کوئی سوال کیا، میری بیٹی کی شادی کیوں نہیں ہو رہی، میرے کام میں رکاوٹ کیوں ہو چکی ہے، او نجومی ذرا بتلا تو صحیح، میری ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں، میرا ذائقہ بنا تو صحیح، ستاروں کی روشنی میں مجھے بتلا تو صحیح، میرا یہ گھر بن جائے گا کہ نہیں بن جائے گا، میرا بیٹا یہ کام کرے گا تو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، میں نے اپنے بچی اور بچے کی شادی کرنی ہے، بتلا تو صحیح، ان کے ذائقے آپس میں ملتے ہیں کہ نہیں، ان کے ستارے آپس میں ملتے ہیں کہ نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا جو کوئی بندہ کسی نجومی کے پاس چلا گیا اور اس نے اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا، پیارے آقا فرماتے ہیں لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے انسان کی 40 دن تک نماز قبول ہی نہیں فرماتا۔ اللہ اللہ۔ اور میرے پیارے بھائیو، اب جو لوگ آئے دن نجومیوں کے پاس، عاملوں کے پاس اپنے ہاتھ دکھانے کے لیے جاتے ہیں، اپنے مستقبل کی اور مقدر کی باتیں پوچھتے ہیں، ان کو اپنے نیک اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میں عرض کر رہا تھا ایسے اعمال جن کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، نیک اعمال انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ او ایمان کا دعویٰ کرنے والو، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرو، ان کی باتوں کو تسلیم کرو، ان کی تعلیمات کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے تم اپنے اعمال کو ضائع مت کر بیٹھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام المتقین، امام المجاہدین، سید الاولین والآخرین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں ثلاثۃ، تین قسم کے لوگ ایسے
ایسے ہیں لا تجاوزوا صلاتهم آذانهم کہ ان کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر ہی نہیں جاتی، ان کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، اللہ کی بارگاہ میں اٹھائی نہیں جاتی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچائی نہیں جاتی۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازوں کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ان میں سے پہلا بندہ وہ فرمایا العبد العابق، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، حتی یرجعوا، یہاں تک کہ وہ واپس نہ لوٹ آئے، وامرأۃ باتت وزوجها علیہا ساخط، اور ایسی عورت جس نے رات اس انداز سے بسر کی کہ اس کا خامد اس پر ناراض تھا، اللہ اس کی بھی نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ وامام قوم وهم له کارہون، اور قوم کا ایسا امام جس کو اس کے مقتدی ناپسند کرتے ہیں، جس کو اس کی قوم والے ناپسند کرتے ہیں، ایسے امام کی بھی نمازوں کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اس حدیث میں پیارے پیغمبر نے خامد کی نافرمان اور بد زبان عورت کے لیے بہت سخت وعید سنا دی ہے کہ اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، آج گھروں میں بہت بڑا ایک مسئلہ یہ ہے، آج ہماری اکثر بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری خواتین اپنے شوہروں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جبکہ شوہر کی ناراضگی کے ہوتے ہوئے عورت کے نیک اعمال، اس کی نماز کو اللہ قبول نہیں فرماتا۔ ہاں، بشرطے کہ شوہر ظالم نہ ہو۔ اگر شوہر ظالم ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، آئیے ذرا غور کیجئے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسے گھرانے کا تذکرہ کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وما من اہل بیت یرتبطون قلبا الا نقص من عملهم کل یوم قیرات، وہ گھر والے جنہوں نے شوقیہ طور پر، شوق کے طور پر اپنے گھر میں کتا رکھا ہوا ہے، کتے کو پالا ہوا ہے، اپنے گھر میں چوکی داری کے لیے نہیں، مویشیوں کی حفاظت کے لیے نہیں، شوقیہ طور پر اپنے گھر میں کتا رکھا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو گھر والے کتا باندھتے ہیں ان کے عمل سے ہر روز ایک قرات کے برابر نیک اعمال کی کمی کر دی جاتی ہے۔ اور قرات کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ اللہ اللہ۔ تو اس حدیث کی روح سے وہ تمام لوگ اس زد میں آتے ہیں جو شوقیہ طور پر اپنے گھروں میں کتے رکھتے ہیں۔ البتہ کھیتی باڑی کے لیے، شکار یا حفاظت کے لیے کتا رکھنے کی رعایت موجود ہے۔ آئیں میرے پیارے بھائیوں، نیک اعمال کے حوالے سے تیسری قابل توجہ بات میں نے ابتدا میں عرض کی تھی کہ ہم بہت کم نیک اعمال کرتے ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں نا تو چند قدموں اور چند منٹوں کے فاصلے پر ہم اپنے نیک اعمال کو برباد کر لیتے ہیں۔ اور کئی بندوں کو نیک اعمال کا استغفر اللہ حیضہ ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی کہ خود نیکی کا عمل کر لیا اور نیکی کا عمل کرنے کے بعد اب دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی نیکی کے عجب میں، تکبر میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ نے اگر نیکی کی توفیق دی ہے تو نیکی کرنے کے بعد اپنے خالق کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے ہاتھ جوڑ کر دست بست ہو کر
دست بدست ہو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو یوں کر کے اٹھا کے جھولی پھیلا کے سر کو جھکا کے آنکھوں سے آنسو بہا کے اس نیک عمل کی قبولیت کی دعا کی جائے کہ اللہ تو قبول کر لے. اللہ میں نے نیکی کی ضرور ہے لیکن اللہ اس میں وہ اخلاص نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اللہ اس میں وہ چاشنی اور مٹھاس میں بھر نہیں سکا کہ جس طرح کی نیکی تیری ذات پہ لائق ہے. اللہ اکبر. اور یاد رکھیں اس کائنات میں انبیاء سے بہتر کوئی نہیں، انبیاء سے اعلیٰ، انبیاء سے برتر کوئی نہیں، انبیاء سے زبردست کوئی نہیں، انبیاء سے زیادہ متقی کوئی نہیں. لیکن میں قربان جاؤں یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی، رسل علیہم الصلاۃ والسلام کی، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی، صالحین کی، اولیاء کی. یہ آپ کو عادت مبارکہ ملے گی کہ وہ نیکی کرنے کے بعد اس پر اتراتے نہیں تھے، اس پر فخر نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ نیکی کرنے کے بعد اپنی نیکی کی قبولیت کے لیے رب کے حضور سر بسجود ہو کر دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ قبول کر لے. یہ دیکھنا میں تیری ملاقات دو انبیاء سے کروا جاؤں. اللہ اکبر. ایک نبی جو خلیل اللہ ہے اور دوسرا نبی جو ذبیح اللہ ہے، اور بنا کیا رہے ہیں؟ بیت اللہ. اللہ کے نبی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے پیارے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، ایک رب کا خلیل دوسرا ذبیح، ایک خلیل اللہ دوسرا ذبیح اللہ، اور بنا کیا رہے ہیں؟ رب کا گھر بیت اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں اعلان فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جب یہ دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کر چکے، بیت اللہ کو بلند کر چکے، اس کی دیواروں کی تعمیر کر چکے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جناب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اللہ کے حضور التجا کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے میرے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تیرا گھر تو بنا دیا ہے. اللہ نیکی تو بڑی ہے لیکن اللہ جب تک تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو نیکی نیکی نہیں بن سکتی. اللہ ہم سے یہ خدمت قبول کر لے. اللہ ہم نے یہ تیرا گھر بنا دیا ہے، اور جس طرح سے بھی ہم دونوں باپ بیٹا بنا سکتے تھے، اللہ اس گھر کی تعمیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے. پتہ یہ چلا جب بھی کوئی نیکی کا کام کرنا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے دعائیں کیا کرو. اللہ اللہ اللہ. اور اسی طرح حضرت عمران کی زوجہ محترمہ کا رب نے قرآن میں ذکر فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. کہتی ہیں میرے اللہ بے شک میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے ما فی بطنی محررا. اللہ جو میرے بطن میں ہے، جو میرے پیٹ میں ہے، اللہ جب پیدا ہو جائے گا اس کو میں تیری راہ میں وقف کر دوں گی. اللہ اکبر. اور جب پیدا ہوا تو وہ بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھا، لیکن اس نے دعا کیا کی؟ عمران کی بیوی نے کیا کہتی ہے فتقبل منی انک انت السمیع العلیم.
الکریم، اے میرے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے۔ آج میرے بھائیوں ہم میں سے بہت سارے ایسے ہیں اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو مدارس میں بھیجتے ہیں، بیٹا جا جا کے قرآن حفظ کر لے، بیٹا قرآن کی تعلیم حاصل کر لے، حدیث کا حافظ بن جا، عالم بن جا۔ اے میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کیجئے، غور کیجئے، آج ہم اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف تو کرتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا ہے اپنے بیٹے اور بیٹی کو مدارس میں بھیجنے کے بعد تم نے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر ان کے لیے دعائیں کی ہوں؟ اے میرے اللہ میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت سے نواز دے۔ اللہ میرے بیٹے اور بیٹی کو اپنی راہ میں قبول فرما لے، اللہ ان کا مستقبل سنوار دے۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں بچوں کو اگر دین کی تعلیم کے لیے بھیجتے ہو پیچھے سے دعائیں بھی کیا کرو۔ رب کی بریا کی قسم ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں سب سے زیادہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سیدنا آدم سے لے کے آمنہ کے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کو آپ یہی صدا لگاتے ہوئے سنیں گے کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار دعائیں اس موضوع پر موجود ہیں، لیکن آپ کے سامنے میں صرف آقا علیہ السلام کا ایک معمول پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ روزانہ جب تہجد کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو رات کے وقت اٹھ کر کے تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی جب آپ نماز ادا کریں، تہجد کی نماز ادا کریں، ظہر اور عصر کی نماز ادا کریں تو رب کی بارگاہ میں دعا کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت تہجد اور فجر کی ادائیگی کے بعد رب کی بارگاہ میں ایک دعا کیا کرتے تھے، ایک معمول تھا، اور اس کے کلمات کیا ہیں؟ پیارے آقا امام الانبیاء شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا منبع رشد و ہدا، پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے روزانہ کا میرے نبی کا معمول۔ آقا فرماتے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے میرے اللہ میں تیرا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ اور یہ آپ کے دائیں بائیں سامنے نماز کے مسنون اذکار کا کارڈ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر دیکھ لیں سب سے نیچے جا کر اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے میرے اللہ میں تیرا نبی تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، اس بات کا سوال کرتا ہوں اللہ مجھے علم ایسا عطا فرما جو مجھے نفع عطا فرمائے۔ آج علم کی کمی نہیں، آج کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے دین کا علم نہیں۔ آج کے دور میں جب انٹرنیٹ موجود ہے، آپ کے ہاتھ میں جناب موبائل موجود ہے، آپ کے موبائل پر انٹرنیٹ کا کنیکشن بھی موجود ہے، ایک لمحے کے اندر آپ حدیث مصطفیٰ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی قسم اسلام کی تعلیمات کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ اللہ، آج کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں کہ جھوٹ گناہ ہے، آج کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سود حرام ہے، آج کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بدکاری حرام ہے، آج کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، آج کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بہن بھائیوں کا حق کھانا حرام ہے، آج کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا مجھے تو اس مسئلے کا علم ہی نہیں تھا۔ رب کی بریا کی قسم آج علم تو موجود ہے، لیکن عمل کرنے والے آپ کو خاص
خال خال ہی ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے پیارے پیغمبر اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے میرے اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو مجھے نفع عطا فرما دے۔ آج بندہ جانتا ہے کہ نماز کا چھوڑنا کس قدر بڑا گناہ ہے، لیکن اس علم پر اگر عمل نہیں تو فائدہ کہیں نہ۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا، اے میرے اللہ میں تجھ سے اس علم کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبولیت والا علم ہو، مجھے نفع پہنچائے، اور اللہ اس علم کے مطابق جب میں عمل کروں کہ تیری بارگاہ کے اندر وہ بھی قبولیت سے نوازا جائے۔ دعا کیا کریں صبح و شام، اس وظیفے کو اپنے لیے جناب لازم پکڑ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہ ایسا علم عطا فرما جس میں فائدے ہی فائدے ہوں، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کیونکہ اس عمل کے اندر اتنی چاشنی ہو، اتنی لذت ہو، اتنی مٹھاس ہو، میں اتنا ڈوب کر تیری محبت میں میں کھڑا ہو جاؤں، مجھے دنیا اور ما فیہا کا علم ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو، میری اور تیری محبت کے تار جڑ جائیں، اللہ میں عمل کروں تو اس عمل کی چاشنی میں اپنے دل میں محسوس کروں۔ وعملا متقبلا، اللہ ایسا عمل کہ تیری بارگاہ میں قبولیت سے نواز دیا جائے۔ ورزقا طیبا، اللہ جب میں دنیا میں آ چکا ہوں تیرا وعدہ ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، تو نے وعدہ کیا ہے میں نے تجھے دینا ہی دینا ہے، میں نے تجھے کھلانا ہی کھلانا ہے، میں نے اپنے مقدر کا رزق کھا کر ہی اس کائنات سے جانا ہے، لیکن اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں اللہ رزق عطا فرما، تو پاکیزہ رزق عطا فرما، پاکیزہ رزق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نیک اعمال کی قبولیت کے لیے عمر بھر کی دعائیں اور زندگی بھر کا پرہیز چاہیے، وگرنہ واللہ یہ سرمایہ یہیں کا یہیں رہ جائے گا۔ کہیں ایسے نہ بن جانا کہ راہ میں ہی اپنی یہ سب سے قیمتی متاع اور پونجی لٹا دینا، کہیں شیطان لوٹ کرتے نہ لے جائے۔ اور نیک اعمال کے متعلق چوتھی بات، یہ بڑی قابل توجہ ہے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے جو بنیادی شرط ہے نا، توحید کے بعد وہ ہے تقویٰ کی دولت، آپ کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو، اللہ کا خوف موجود ہو۔ اگر خوف خدا نہیں تو عمل سرے سے قبول نہیں کیا جاتا۔ آئیے ذرا دیکھیے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 اور 28، نماز کے بعد، جمعہ کے بعد اگر میری بات سمجھ میں نہ آئے تو قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، کاش ہمیں اس قرآن کی محبت نصیب ہو جائے، کاش اس قرآن کا پیار نصیب ہو جائے۔ آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہیں تو اسی وجہ سے ہم نے قرآن کی تعلیمات کو فراموش کر دیا اور منہ دیکھ لیا آئینے میں، پرداغ نہ دیکھا سینے میں، وہ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی
غیروں کی تعلیمات کی بات کی جاتی ہے نہیں بات کی جاتی، تو پیارے پیغمبر کی تعلیمات کی بات نہیں کی جاتی۔ اوروں کی کہانی یاد رہی، خود اپنا فسانہ بھول گئے۔ رب کبریا کی قسم، یہ قرآن تھا، قرآن جس نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا، جس نے عمر کو فاروق بنا دیا، جس نے عثمان کو ذوالنورین بنا دیا، جس نے علی کو حیدر کرار بنا دیا، جس نے عبداللہ ابن عباس کو مفسر قرآن بنا دیا، یہ قرآن تھا جس نے ابو ہریرہ کو محدث دوران بنا دیا، یہ قرآن تھا جس نے خالد بن ولید کو سیف اللہ بنا دیا، یہ قرآن تھا اور جس نے بلال کو مؤذن رسول بنا دیا۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، رب کی رحمتوں نے ہم سے منہ موڑا، آج قرآن کو چھوڑ بیٹھے، آج قرآن کو چھوڑ بیٹھے۔ حالانکہ اللہ کی قسم اس قرآن کے اندر بڑی چاشنی ہے، عزتیں ملیں گی تو اس قرآن کے ساتھ، رفتیں ملیں گی تو اس قرآن کے ساتھ، عروج ملے گا تو اس قرآن کے ساتھ۔ آئیے ذرا غور کیجئے، غور کیجئے، رب العالمین کا قرآن اعلان کرتا ہے عمل کی قبولیت کے بارے میں۔ اللہ اکبر، سورہ المائدہ آیت نمبر 27 اور 28 اٹھا کر کے دیکھ لینا، مسجد میں پڑھا ہوا قرآن ہے اس میں بھی موجود، آپ کے گھر میں پڑھا قرآن ہے اس میں بھی موجود، آپ کی دکان کے اندر قرآن ہے اس پر بھی موجود۔ اللہ اکبر، رب کا قرآن کہتا ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من آخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ کیا، حابیل اور قابیل کا کردار آپ کے سامنے رب کا قرآن رکھ رہا ہے۔ یہ دونوں بیٹے ہیں تو نبی کے بیٹے ہیں، دونوں کا ایک ہی کام ہے، زراعت اور کھیتی باڑی دونوں کرتے ہیں، دونوں نبی کے بیٹے، کام ایک کرنے والے، ایک گھر میں رہنے والے، دونوں کا کسی معاملے میں جھگڑا اور تنازع اٹھ کھڑا ہوا، باپ نے کہا اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، دونوں نے قربانی پیش کی، اللہ اللہ، قابیل کی قربانی کو اللہ نے رد کر دیا، اس نے اپنی اصلاح کرنے کی بجائے حابیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لا اقتلنک، میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ حابیل نے ایسا جواب دیا، اللہ نے اس جواب کو قرآن بنا کر میرے نبی محمد کے سینے پر نازل فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس جواب کو قیامت تک انسانوں کے لیے قبولیت کا معیار بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی قربانی قبول، دوسرے کی قربانی رد، دوسرا کہتا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، پہلا کیا کہتا ہے، حابیل کیا کہتا ہے قابیل سے، اے میرے بھائی یاد رکھ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نمازیں ان کی قبول کرتا ہے، اللہ قربانیاں ان کی قبول کرتا ہے، اللہ روزے ان کے قبول کرتا ہے، اللہ سخاوتیں ان کی قبول کرتا ہے، اللہ حج اور عمرے ان کے قبول کرتا ہے، اللہ نیک اعمال ان کے قبول کرتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اور جن کے یہ سینے تقوی کی دولت سے معمور ہیں، جن کی خلوت بھی پاک ہے، جلوت بھی پاک ہے، جن کا کردار بھی اجلا ہے، جن کی سوچ بھی اجلی ہے، اور جن کا چلنا اور پھرنا بھی اجلا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے جن کے دل اجلے ہیں، کالے
دل والوں کے اللہ اعمال قبول۔ اللہ اللہ۔ اور میرے پیارے بھائیوں، آج آپ آئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ ہر بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق پاکی حاصل کی ہے، مسنون غسل کیا ہے، میرا وجود پاک ہو جائے، اچھے کپڑے پہنے ہیں، پاک کپڑوں کے ساتھ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اپنے وجود کو سنوارا، اپنے لباس کو سنوارا، اپنی صورت کو سنوارا، خوشبوؤں کا اہتمام کیا۔ یہ ظاہر ہے، یہ لوگ دیکھتے ہیں، جو لوگ دیکھتے ہیں اس کو تو آپ نے سنوار لیا، جس کے اوپر رب کی نگاہ ہے کیا اس کو بھی سنوارا؟ اللہ کی نگاہ آپ کے دلوں پر ہے۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھیں، کپڑے میلے ہوں تو کام پھر بھی چل جائے گا، دل میلا ہو تو کام نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج کے جمعۃ المبارک کے اندر ہمارے نیک اعمال کی بربادی اور قبولیت کیسے ہے، اس کا یہ پہلا حصہ آج میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ یاد رکھیں، نیک اعمال یہ ایک مومن کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ اور اثاثہ ہے، اور یہی نیک اعمال لے کر آپ نے دنیا سے جانا ہے۔ آپ کی گاڑی، آپ کا بنگلہ، آپ کے بہن بھائی، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کی جائیداد، آپ کے دوست احباب، یہ سب یہیں پر رہ جائیں گے۔ آگے اگر آپ نے لے کے جانا ہے تو نیک اعمال کو لے کے جانا ہے، اور کوشش کریں نیک اعمال کی قبولیت کا غم آپ کے سینے میں ہو کہ اللہ، میں جو نیک اعمال کر رہا ہوں اس کو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت مل جائے، کیونکہ قیامت والے دن قبر میں، قیامت میں، حشر میں اگر کام آئیں گے تو آپ کے نیک اعمال کام آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔